چین نے ایک بار پھر دوستی کا حق ادا کر دیا۔ پاکستان کو چین سے 2 ارب 30 کروڑ ڈالرز مل گئے۔ چینی بینکوں کے کنسورشیم نے رقم اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دی۔ IMF سے بھی معاہدہ ہونے کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں مزید شرط نہ آئی تو معاہدہ ہو جائے گا، جلد مشکلات سے نکل جائیں گے۔ بڑی صنعتوں پر فی الحال 10% سپر ٹیکس یعنی پاورٹی ایلیویشن ٹیکس، غربت کو کم کرنے کا ہم ٹیکس لگا رہے ہیں۔ سیمنٹ، سٹیل، چینی کی انڈسٹری، شوگر انڈسٹری، آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر، LNG ٹرمنل، ٹیکسٹائل، بینکس، بینکنگ انڈسٹری، آٹوموبائل انڈسٹری جو گاڑیاں بناتی ہیں، اور سگریٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری، اور جو افراد 25 کروڑ روپے سے زائد کما رہے ہیں ان کے اوپر 3% ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگانے کا اعلان۔ سیمنٹ، شوگر، سگریٹ، ٹیکسٹائل، آئل اینڈ گیس پر ٹیکس لگے گا۔ آٹو انڈسٹری، ہوابازی، فرٹیلائزرز، بینکنگ، انرجی اینڈ ٹرمینل سیکٹر شامل۔ سالانہ 15 کروڑ کمانے والوں پر 1% ٹیکس عائد، 20 کروڑ سے زائد آمدن پر 2%، 25 کروڑ آمدن پر 3%، 30 کروڑ سے زائد آمدن پر 4% ٹیکس لگے گا۔ ماہانہ 1 سے 3 لاکھ روپے تنخواہ والے افراد پر 12% انکم ٹیکس۔ ہول سیل اور ریٹیل دکانوں پر 3 سے 10 ہزار روپے تک فکس ٹیکس لگے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا اعلان۔ ٹیکس کا ہدف 7,004 ارب سے بڑھا کر 7,400 ارب روپے کر دیا گیا۔ مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول، ہفتہ وار شرح میں 1% سے زائد اضافہ، شرح 28% سے تجاوز کر گئی۔ ایک ہفتے میں 32 اشیاء مہنگی ہوئیں۔ 5 لیٹر آئل 122 روپے مہنگا، 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 25 روپے بڑھ گئی۔ پیاز، دال ماش، دال مونگ، دودھ اور انڈے بھی مہنگے۔ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 28% سے بڑھ گئی۔ کراچی والوں کو بجلی کا زوردار جھٹکا، بجلی 5 روپے 27 پیسے فی یونٹ مہنگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ اطلاق جولائی کے ماہ کے بلوں پر ہوگا، صارفین پر 10 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ کے الیکٹرک نے بجلی 5 روپے 31 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دی تھی۔ سندھ میں ہفتے کے روز کاروباری اوقات کی پابندی ختم۔ اتوار سے جمعہ ریسٹورانٹ 11 کے بجائے 11:30 بجے بند ہوں گے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نیا مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں بھی ہفتے کو بازار 9 بجے بند نہیں ہوں گے۔ مریضوں کو مفت ادویات، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ، خواتین کو اسکوٹیز ملیں گی۔ PKLI کا پروجیکٹ بھی جلد اصلی حالت میں بحال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا اعلان۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی خدمت کا کام لینا ہوتا ہے تو راستے بھی بنا دیتا ہے۔ بنی گالہ میں بیٹھا شخص لانگ مارچ کی آڑ میں پھر انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ پنجاب کے عوام کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم آہنی ہاتھوں سے روکوں گا۔ وفاقی وزیر خورشید شاہ کی سگریٹ کی قیمت 2 گنا کرنے کی تجویز۔ کہتے ہیں دل کے امراض، کینسر اور دیگر بیماریاں سگریٹ نوشی کے باعث ہیں۔ سگریٹ پیکٹ پر کم از کم 20 روپے ٹیکس بڑھانا چاہیے۔ لوگوں کو بیماریوں سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ 2000 انجنز کا جو میں نے اعلان کیا تھا وہ باقاعدہ ایک میرٹ بیسڈ اس کی انشاءاللہ ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ میں نے ابھی راستے میں جناب احسن اقبال صاحب سے اس بارے میں نے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے بلوچستان کی حکومت سے ایک منصوبہ بندی کا جو ایک پیپر ہے وہ کرائٹیریا وہ انہوں نے منگوایا ہے کہ 2 ہفتے میں کانٹریکٹر کام سٹارٹ کرے اور 3 ماہ میں یہ کام مکمل ہو تاکہ یہ 100 میگا واٹ بجلی جو ہے یہ پہنچائی جائے۔ وزیر اعظم کا گوادر کے ماہی گیروں کو کشتیوں کے انجن دینے کا اعلان۔ دورہ گوادر میں تقریب سے خطاب میں بولے گوادر کے لیے 100 میگا واٹ بجلی پہنچائیں گے۔ ماہی گیروں کو میرٹ پر کشتیوں کے انجن ملیں گے۔
بجٹ میں گوادر کے لیے 100 ارب روپے رکھے ہیں۔ شہباز شریف کی گوادر میں ماہی گیروں سے بھی ملاقات۔ پاک بحریہ ملکی سرحدوں کا دفاع کرنے والی مضبوط فورس ہے۔ بحریہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لاہور میں نیوی کی تقریب سے خطاب، کہا بحریہ کی تاریخ بہادری اور قربانیوں سے بھری ہے۔ وزیر مملکت ہنا ربانی کھر کی برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے ملاقات، پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں میں پاک برطانیہ وسیع المیعاد تجارتی معاہدے پر بھی گفتگو ہوئی۔ کراچی کا سرکولر ریلوے اب سی پیک کے تحت بنے گا، وفاقی وزیر سعد رفیق کی اتحادی جماعت MQM کو یقین دہانی۔ دونوں جماعتوں کا معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کمیٹی بنانے پر اتفاق بھی ہو گیا۔ بلدیاتی انتخابات وقت پر ہوں گے، سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا۔ عدالت نے MQM اور جماعت اسلامی کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ 120 روز میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرائے گئے؟ سپریم کورٹ نے تو حکم دیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ جسٹس جنید غفار کے ریمارکس، بلدیاتی حلقہ بندیوں کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر ہوئی، الیکشن کمیشن کا جواب۔ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز، 22 ارب خرچ ہوں گے۔ پروجیکٹ 2 مرحلوں میں مکمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں مختلف مقامات پر 4000 کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ پہلے سے موجود 2000 کیمروں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں 6000 کیمرے لگائے جائیں گے۔ 17 بین الاقوامی کمپنیز پروجیکٹ کا حصہ ہوں گی۔